साथ मिलने की उस वक्त भी पढ़ता मुस्ताहब है, लेकिन दूसरे वक्त में देखते हैं कमरे में कोई नहीं है। अरे कोई क्यों नहीं है? उस कमरे में फरिश्ते नहीं है, उस कमरे में शयातीन नहीं है। फरिश्ते भी देख रहे हैं, शयातीन भी देख रहे हैं, और हर बंदा अल्लाह के सामने तो है। तो तुझे अल्लाह की शर्म नहीं? मगर वो क्यों वो समझता है कि ये चीज क्या हरज, इसमें क्या हरज है? उसी को कुरान करीम कहता है कि शैतान की हरकत है जो तुम नंगे होने को पसंद कर रहे। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि काफी जमाने से हमारी खवातीन में, औरतों में, मुमनोनियों में नहीं, यूपी की औरतों में भी है, वो कुर्ता फटा हुआ रखती हैं कमर तक, और जब वो चलती हैं तो कमर तक का बदन सारा नजर आता है। ये कहां से जायज हो गया? हमारी औरतों का भी यही हाल है, यूपी में औरतों का भी यही हाल है। और ये गैरों से आया है, ये गैरों का लिबास है। कुफ्फार यहां तक कुर्ता फटा हुआ रखते हैं। अव्वलन तो कुफ्फार कुर्ती पहन, छोड़ो मैं यहां भेजने दो, जवाब दे। कुफ्फार कुर्ती पहनते हैं, और जो लंबा कुर्ता पहनते हैं वो भी फटा हुआ कमर तक रखते हैं। ये जो गैरों का तरीका है, ये हम मुसलमानों के अंदर आ गया है, और हमारी औरतें भी इतना लंबा कुर्ता फटा हुआ रखने लगी। आज से 20 साल पहले तबलीग जमात वालों ने ये मसला चलाया था कि ये इतना फटा हुआ कुर्ता सही नहीं, मगर चंद दिन के बाद में तबलीग वाले भी थक गए और उन्होंने भी इनको लकीर छोड़ दी। और अब तो ये फैशन आम हो गया है, हर मुसलमान औरत का कुर्ता यहाँ तक फटा हुआ है। ये हरगिज़ जायज नहीं, चाहे वो मेरे घर में हो या आपके घर में हो, औरतों का इस तरह का कुर्ता पहनना हरगिज़ जायज नहीं है। ये आता नंगा, मेरे घर में घरवाली तो रही नहीं, अल्लाह को प्यारी हो गई, बहुए हैं, उनको समझा समझा कर थक गया, मगर मानती नहीं। वो कहती है अम्मा जब नया कुर्ता सिलेंगे तो हम ठीक से सिलवाएंगे। अब उनका 10 साल हो गए, नया कुर्ता सिलता ही नहीं। अगर मेरी घरवाली अल्हम्दुलिल्लाह सही कुर्ता पहनती, अगर वो ऐसी बात कहते मेरे तो सारे कुर्ते एक साथ जला ऐसी दूसरे स्पीकर के तरफ एक कुर्ता का सारा जला दूंगा। अगर बहुएं तो बहुएं हैं, हमें उनके कुर्ते कैसे फेंक दूं? तो मैं समझाता हूं मगर मानती नहीं। तो तुम भी अपने घरों को संभालो मेरे भाइयों। ये जो लिबास का मुसलमानों में ये तरीका चला आया है, ये दीन बनाना ये सही नहीं। दलील सूरह नूर में 2 आयतें हैं, वो बहुत मुश्किल आयतें हैं, मैं उसको बहुत आसान करके समझा दूं आपको, उनको समझ लो। सूरह नूर का मौजू है इस्लाह मुआशरा, मुसलमानों की सोसाइटी को पाक साफ अगर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरी सूरह नूर का मौजू है। उसी सिलसिले के अहकाम में से ये है कि किसी के घर जाओ तो इजाजत लेकर जाओ, इजाजत लिए बगैर घर में दाखिल मत हो। और हदीस शरीफ ने बतलाया कि इजाजत मिलने से पहले घर के अंदर झांको भी मत, देखो भी मत। अगर तुमने घर के अंदर देख लिया, झांक लिया, तो तुम घर के अंदर घुस गए। अब बाहर खड़े खड़े दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है? तो इस्तीजान का हुक्म आया है, क्योंकि मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा होता है वो एक दूसरे के घर में बगैर इजाजत के घुस गए और ऐसी हालत में औरतों को देखा
صورتحال خراب ہو گئی. ایک لفظ وہ بات ہے قطعاً 100% لفظ، لیکن مثال مارنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کے پاس میں ایک فوجی کا گھر تھا. وہ فوج کا کمانڈر تھا. حضرت وہ اپنے گھر میں وہ اس کے کمانڈر کی بیوی نہا رہی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پر نظر پڑ گئی. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کو دل دے بیٹھے اور اس فوجی کو ایک جنگ میں بھیجا اور وہ وہاں مارا گیا اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا. یہ سب بوگس بات ہے، قطعاً 100% بوگس ہے، اس کا کوئی اصل نہیں. لیکن مثال ماننے کے لیے تو کافی ہے کہ نظر پڑنے سے بھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی کسی کے گھر میں اجازت لیے بغیر اچانک گھس گیا اور گھر کی عورت کو اس حال میں اس نے دیکھ لیا کسی حال میں اور فریفتہ ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ کہاں سے کہاں پہنچے گا. اس لیے پہلے تو حکم یہ دیا کہ اجازت لے کر ایک دوسرے گھر میں جاؤ، بغیر اجازت کے مت جاؤ. پھر اس کے بعد میں اگلی آیتیں آئی کہ ایک گھر میں محارم اور محارم جیسے کس طرح رہیں تاکہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ نہ پیدا ہو. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومنین سے کہو کہ وہ اپنی نظریں کچھ نیچی رکھیں، نظر بھر کر نہ دیکھیں، تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں. نظر بھر کر اس لیے نہیں دیکھنا، نظر کو نیچی اس لیے رکھنی ہے تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں. اگر بھائی بہن کو نظر بھر کر دیکھے گا تو فساد پیدا ہو. کہ بہن ہے بھائی، بہن تو ہے. باپ اگر بیٹی کو نظر بھر کے دیکھے گا تو فساد پیدا ہوگا. اور بے شمار مسلمانوں میں واقعات پیش آتے ہیں، باپ بیٹی کے درمیان میں فساد کے واقعات پیش آتے ہیں، وہ نظر بھر کر دیکھنے کا نتیجہ ہے. تو خدا نے کہا کہ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی کچھ نظریں نیچی رکھیں تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رکھیں. اس میں ان کے لیے ستھرائی اور صفائی ہے، اور تم اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے. یہ تو مردوں کو حکم ہے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے عورتوں کے تعلق سے بہت لمبی آیت ہے اور اس میں کئی احکام ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور آپ مسلمان عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں. بہن بھائی کو نظر بھر کر نہ دیکھے، بیٹی باپ کو نظر بھر کر کے نہ دیکھے. نظر بھر کر کے دیکھیں گے تو فساد پیدا ہو. تو عورتیں بھی اپنی کچھ نظریں نیچی رکھیں تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں. یہ تو وہی حکم ہے جو مردوں کو دیا تھا وہی عورتوں کو دیا. پھر اس کے بعد میں ایک دوسرا حکم دیا وَلْيَضْرِبْنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. عورتیں اپنا بدن کا صرف وہ حصہ کھلا رکھیں جو عام طور پر کھلا رکھتا ہی ہے، اس کو ہر وقت چھپائے رکھنے میں حرج ہے. حدیث شریف میں اس کی شرح آئی چہرہ فیس، جتنا چہرہ عورت وہ
चेहरा वो खुला रख सकती, और कफ़ैन दोनों हथेलियां, और दोनों टखनों से नीचे दोनों पैर, इन 3 आज़ा को हर वक्त छुपाए रखना तंगी है, हरज है। तो फरमाया बस ये 3 आज़ा खुले रखे हैं, उसके अलावा सारा बदन छुपा हुआ होना चाहिए। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। फिर उसके बाद ये कहा कि वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियां डाले रहे। कहाँ? घर में। बाहर निकलते हुए हिजाब बुर्का नहीं है, बुर्के का और हिजाब का मतलब सूर्य अहज़ाब में है। ये तो घर में और में अपने महारिम के दरमियान में और महारिम जैसों के दरमियान में सलीके से रहे। अपने सीने पर दुपट्टा डाले रहे ताकि जो सीने का उभार है ये नजर ना आए। औरत में 22 से कशिश 3 आज़ा, चेहरा, असल तो सारी खूबियां चेहरे में है, मगर चेहरा घर में हर वक्त छुपाए रखना बड़ा मुश्किल। तो महारिम के दरमियान और महारिम जैसों के दरमियान में चेहरे को मुस्तस्ना किया, और साथ में हाथ भी मुस्तस्ना हो गए, पैर भी मुस्तस्ना हो गए। लेकिन जब औरत घर से बाहर निकलेगी तो कभी कभी निकलेगी, तो उस वक्त चेहरा खुला रखना कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सूरह अहज़ाब में आयत है, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। आप अपनी बीवियों से भी कहिए, अपनी बेटियों से भी कहिए, और मुसलमानों की औरतों से भी कहिए। कौन बचा? कोई भी नहीं बचा कि वो अपने ऊपर अपने ओढ़ने करीब कर दें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ऊपर अपने ओढ़ने करीब कर लें, और करीब करके निकले। हाथ खुले हैं, खुले रहने दो, पैर खुले हैं, खुले रहने दो, चेहरे पर ओढ़ने को करीब करना। पहले जब हम तालिब इल्म थे, असातिज़ा से पढ़ते थे, तो हमारे असातिज़ा यूं समझाते थे कि वो ओढ़ने को करीब करने की सूरत ये है कि यहाँ से ये ओढ़ना नीचे खींचना। अब सवाल होता था कि हुजूर के जमाने में तो औरतें ओढ़ने उनके वो मोटे मोटे ओढ़ने ओढ़ती थी, अब ऊपर से पल्ला नीचे लिया है तो रास्ता कैसे नजर आएगा, चलेगी कैसे? ये ज़हन में था, मगर असातिज़ा यूं ही समझाते थे, हम भी बेवकूफ बन जाते थे, तो समझ लेते थे कि हाँ ऐसा ही होगा। अभी 4 साल पहले मैं दुबई गया। हाँ, दुबई में एक पुश एरिया है, बर दुबई, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। वहाँ एक म्यूजियम है, वो म्यूजियम देखने के लिए मैं गया। उस म्यूजियम में एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने पुराने अरबों का कल्चर डिस्प्ले किया है कि पुराने अरब जो थे किस तरह बकरियां पालते थे, कैसे ऊंट पालते थे, कैसे बर्तन मिट्टी के बनाते थे, कैसे खाना पकाते थे, उनके झोंपड़े कैसे थे, उनके हर चीज डिस्प्ले की उन्होंने। तो मैं उसे देखा कि रास्तों में औरतें चल रही, फोटो हकीकी में रास्ते में औरतें चल रही हैं, और उन्होंने ओढ़ने यूं करीब किया, इधर का पल्ला इधर, इधर का पल्ला इधर। अब ये दोनों यूं कर रखा, अब इसमें एक लकीर है, उससे रास्ता नजर आ रहा, चल रही, यहां से ओढ़ना यूं करीब कर रखा। तब मेरी समझ में आया कि वो अल्लाह पाक के इरशाद का ये मतलब है कि इधर का पल्ला खींच कर नाक पर ले आओ, इधर का पल्ला खींच कर नाक पर ले आओ, बीच में एक लकीर रहेगी। जब मोटा सा ओढ़ना है तो बीच में लकीर जरूर रहेगी, उस लकीर से नजर आएगा। चलो, तो म्यूजियम देखकर मुझे ये आया कि मेरी समझ में आई
کہ دور اول میں گویا جب آیت نازل ہوئی تو اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی برقع نہیں کھلوانا، ایک لمحے کے انتظار کے بغیر آیت پر عمل شروع. جو تم نے اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے، باہر نکلو، جسے پلے ناک پر لے آؤ، برقع بن گئے. تو یہ آیت میں چہرہ چھپانے کا حکم ہے، ہاتھ چھپانے کا، پیر چھپانے کا حکم نہیں. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ عورت باہر نکل سکتی ہے، ہتھیلیاں تک کھلی ہوں، ٹخنوں سے نیچے پیر کھلے ہوں تو جائز ہے. چہرہ چھپا کر نکلنا ضروری، کیونکہ حجاب کی جو آیت ہے اس میں چہرے ہی کے چھپانے کا حکم ہے. تو ایک تو عورت کا چہرہ کوئی کشش، فتنے میں مبتلا، یہی چہرہ کرتا ہے. اور پھر چہرے کے اندر بھی خاص طور پر آنکھیں لڑتی، یہی آنکھیں ہیں. ناک نہیں لڑتی، گال نہیں لڑتے، یہ آنکھیں ہی لڑتی ہیں. اور آنکھوں سے نیچے آؤ گے تو حسن المبسم، ہنسنا شاندار ہو، وہ بھی فتنے میں مبتلا کرتا ہے. اگر کسی عورت کا ہنسنا شاندار ہو تو بھی فتنے میں مبتلا کرے. تو ایک تو عورت کا یہ چہرہ مجمع محاسن بنایا ہے تاکہ مرد کا عورت کی طرف کشش ہو. مرد کا چہرہ ایسا نہیں بنایا ہے، کیوں؟ مرد کو کاروبار کرنا ہے، صبح سے شام تک کام کرنا ہے. اگر مرد کا چہرہ پور کشش ہوگا تو کیسے دنیا کا دھندا چلے گا؟ عورت کو کام نہیں کرنا ہے، لہذا اس کا چہرہ پور کشش بنایا ہے. اس لیے حجاب کا حکم اسی کو دیا، مرد کو حجاب کا حکم نہیں دیا. دوسرا، سینے کا ابھار کیا ہے؟ کرتا پہن لگتا ہے، لیکن کرتے کے اوپر سے بھی سینے کا ابھار نظر آئے گا تو یہ پرکشی. اور تیسرا ہے جسم کا پچھلا ابھار، یہ بھی پرکشش ہے، یہ بھی فتنے میں مبتلا کرتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ خلیفہ بنے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں تو 80% مسلمان حضرت حسن کے فیور میں تھے، 20% ہی حضرت معاویہ کی طرف تھے. لیکن حضرت معاویہ نے حکومت سنبھالی اور 20 سال حکومت کی اور کوئی خلفشار نہیں ہونے دیا. پورے ملک میں کوئی خلفشار نہیں ہونے دیا 20 سال تک. حالانکہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی تو 80% حضرت معاویہ کے، حضرت حسن کے فیور میں تھے اور وہ سب اینٹی تھے، مخالف تھے. لیکن حضرت معاویہ نے اپنے حسن اخلاق سے 20 سال تک ذرا بھی مسلمانوں میں خلفشار نہیں ہونے دیا. پھر اسی سلسلے میں حضرت نے یہ سوچا تھا کہ میں نے 20 سال تو سنبھال لیا ملک کو، لیکن کل میں نہیں رہوں گا تو پھر تو باہر نکلیں گے. تو یزید کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنی زندگی میں اس کے لیے بیعت کی. یہ ٹھیک نہیں کیا. حضرت پیش نظر کیا تھا؟ اگر میں اپنے بعد والا بادشاہ مقرر نہیں کروں گا تو پھر تلواریں نکلیں گی. تو ٹھیک ہے، اپنے بعد والا مقرر کرو، مگر کیا یزید سے بہتر کوئی مسلمانوں میں نہیں تھے؟ یزید سے بہتر شخصیت تھی، ان کو کسی کو مقرر کرتے. یہ بیٹے کو کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا، اور اس سے پھر جھگڑے کھڑے ہوئے اور لمبی تاریخ ہے جس کو ہم جانتے ہیں. خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی بااخلاق سے، بڑے نرم مزاج تھے. ایک بڑی مجلس میں جب وہ بادشاہ تھے، امیر المومنین کے خلیفہ تھے، تو ایک بڑی مجلس میں کسی مخالف نے چڑانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے
یہ کہا آپ کی بیوی کے سرین بہت بڑے، آپ کی والدہ کے، بیوی نہیں، آپ کی والدہ کے سرین بہت بڑے تھے، سخت گالی۔ وہی مجلس ہے، اس مجلس میں حضرت کو غصہ دلانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ماں کے سرین بہت بڑے تھے۔ تو حضرت نے فوراً جواب دیا، میرے ابا کو میری امی کی یہی چیز پسند تھی۔ اللہ اکبر، کہا میرے ابا کو میری امی کی یہی چیز پسند تھی۔ وہ اپنا سب منہ لے کر رہ گئے شیطان۔ مجھے بھی اس قصے میں یہ بتانا ہے کہ یہ جو جسم کا پچھلا ابار ہے یہ بھی پرکشش ہے۔ تو عورت میں یہ 3 اعضاء ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پر پیر میں اگر کوئی زیور پہن رکھا ہے اور وہ چلتے ہوئے بجتا ہے تو اس آواز پر بھی آدمی فرشتہ ہوتا ہے، زیور کو دیکھے بغیر آواز پر بھی فرشتہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، محارم کے درمیان اور محارم جیسوں کے درمیان میں عورت ظاہر نہ کرے اپنے بدن کو۔ زینت سے مراد کا بدن، عورت کا بدن ہی زینت ہے، وہ اپنے بدن کو ظاہر نہ کرے، مگر وہ بدن کے جو کھلا رہتا ہی ہے اس کو ہر وقت چھپائے رکھنے میں حرج اور تنگی ہے، اس کو الگ مستثنا کیا۔ پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ عورتیں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پر ڈالے رہیں تاکہ سینے کا ابھار نظر نہ آئے۔ عورت محارم کے درمیان میں کیسے رہے، خلیفے سے رہے، تو کہا اپنے سینے پر اپنے اوڑھنیاں ڈالے رہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ جو کہا ہے کہ عورت اپنے جسم کا وہ حصہ ہی ظاہر کرے جو ہر وقت کھلا رہتا ہی ہے، اس کو چھپائے رکھنے میں پریشانی ہے، وہ کن کے سامنے؟ تو 12 کی ایک لسٹ آئی، حالانکہ قرآن اس طرح کا لمبا مضمون نہیں کرتا، لیکن یہاں 12 کی لسٹ دی ہے پوری کہ یہ 12 ہیں جن کے سامنے عورت اس طرح سے رہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ پوری 12 کی لسٹ آئی، اس میں سارے محارم ہیں یا محارم جیسے۔ چچا اور ماموں کو نہیں لیا کیونکہ چچا اور ماموں کا گھر الگ ہوتا ہے۔ عربوں کے یہاں یہ دیور کے بھی الگ گھر ہوتے ہیں، شوہر کے بیٹے الگ بیوی سے ان کے گھر بھی الگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آنا جانا رہتا ہے۔ اور چچا ماموں کے تو اتنے الگ گھر ہوتے ہیں کہ آنا جانا بھی ہر وقت نہیں رہتا۔ تو چچا ماموں کو نہیں لیا، باقی سب کو لیا، تمام محارم کو لیا۔ پھر محارم کے بعد لیا او نسائہن، مسلمان عورتوں کو لیا۔ اسی لیے کتابوں میں مسئلہ ہے کہ غیر مسلم عورت سے مسلمان عورت کے لیے پردہ واجب ہے۔ غیر مسلم عورت اجنبی مرد کے حکم میں یہ مسئلہ ہے، مگر لوگ عمل نہیں کرتے، بلکہ بہت سے مسلمانوں کے گھروں کے اندر تو ہندو عورتیں نوکر ہوتی ہیں اور گھر کے اندر سب جاتی ہیں کھانا پکاتی، حالانکہ ان سے پردہ واجب ہے۔ تو نسائن نامے ان کو لیا۔ پھر ٹہلوا مزدور کو لیا۔ ٹہلوا مزدور، ایک تو مزدور وہ ہے جس کی
उसकी दिहाड़ी मुतय्यन है, माहाना है, रोजाना, उसका उजरत मुतय्यन है। ये पहलू